بہن فرماتی ہیں جو کسی پہ جادو ٹونا کرے اس کا انجام کیا ہے؟ بہت برا انجام ہے، کیونکہ جادو ٹونے کے اندر اکثر شرکی اور کفری کلمات ہوتے ہیں، بلکہ کوئی جان بوجھ کے کروائے تو کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج اور کروانے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس شخص پہ جادو ٹونا ہے؟ یقینی سی بات ہے بس کسی کے بتانے سے۔ یہ بڑی مصیبت ہے کہ جادو ٹونا ہے یا نہیں ہے، یہ غیبی امر ہے، ایک مخفی امر ہے، جس میں یقینی طور پہ کوئی اپنی رائے نہیں دے سکتا۔ یقینی طور پر، ضنی طور پہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے جادو ٹونا ہو، لیکن پھر دکان کیسے چلے گی؟ پرفیکٹ طریقے سے بتانا ہوگا ضرور آپ پہ جادو ٹونا کرایا ہے اور آپ کے ددیال کی طرف سے کروایا۔ اوہو پھپھو، فوراً پھپھو پہ ذہن چلا گیا۔ اتنے یقینی انداز سے ایک غیبی امر کے بارے میں جو بتا رہا ہے، سمجھ لیجئے وہ غلط آدمی ہے۔ ایسے سے تو علاج ہی نہ کروائیں۔ ہر ایک کوئی جادو ٹونا نہیں کر سکتا ہے، جادو ٹونا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آپ مطلب ہم لوگ سمجھتے ہیں ہر چیز جادو ٹونا، کوئی آسان کام ہے جادو ٹونا کرانا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا کسی کے کہنے پر آپ نے یقین کر لیا کہ جادو ٹونا ہے اور اب آپ اس کا انجام بتا دیں اور شبہ ہے پھپھی پہ، تو اب پھپھی کا انجام یہ ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی آپ کے بارے میں کہہ دے، جو بہن نے ہمارے کوشچن کیا کہ آپ نے جادو ٹونا کرایا اپنے بیٹے پہ، کیا کریں گی آپ؟ قسمیں کھائیں گے کہ نہیں؟ اور کوئی کہے ہمیں تو کسی عامل نے بتایا ہے اور آپ نے جادو ٹونا کرایا، اب آپ جہنم میں جائیں گی، کلمہ تجدید ایمان کریں، تجدید نکاح کریں، پھر کیا ہوگا؟ اس لیے اس قسم کی چیزوں کو بنیاد بنا کر کسی پر الزام لگانا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے زوجہ کو ریٹن ایک طلاق دی، وہ پیگننٹ تھیں، تو ان کی عدت کیا ابھی سے سٹارٹ ہو جائے گی یا یہ طلاق، ویسے انہوں نے پوچھا طلاق ابھی پڑ جائے گی یا جب عدت گزرے یعنی پریگننسی ختم ہوگی پھر 3 حیض ہوں گے پھر طلاق پڑے گی؟ تو بھائی جان طلاق تو جیسے آپ نے الفاظ زبان سے نکالے نا، یا کسی کو کہا کہ طلاق لکھ دو، فوراً طلاق پڑ جاتی ہے، اور آپ کی زوجہ کی عدت بھی سٹارٹ ہو گئی، اور یہ عدت بس بچے کی پیدائش تک رہے گی، جیسے ہی بچی پیدا ہوگی عدت ختم ہو جائے گی، اس کے بعد 3 حیض کا کوئی تعلق نہیں۔ 3 حیض اس کے لیے ہوتے ہیں کہ جو عورت پیگننٹ نہ ہو۔ اگر پیگننٹ ہیں، اب فرض کر لیں کہ عورت کا 9واں مہینہ چل رہا تھا، اب آپ نے طلاق دی، اگلے دن ہی بچہ پیدا ہوا، عدت ختم ہو جائے گی۔ اور یا پھر جیسے ابھی آپ نے 2 یا 3 مہینے کا ہے تو ابھی 6 مہینے تک عدت چلتی رہے گی۔ اور میری گزارش یہ ہے، بس ہم تو کبھی مشورہ بھی دے ہی دیتے ہیں کہ اپنے جھگڑوں کو خدارہ ایسے موقعوں پہ تو دائمہ کر لیں۔ ایک بچی پیگننٹ ہے، ٹھیک ہے عورت کی غلطی ہوگی، 99.99% اس کی غلطی ہوگی، لیکن اس کی کیفیت اور حالت دیکھیں۔ اس وقت صدمے میں مبتلا کرنا جس کا اثر بچے پہ بھی پڑے گا، پھر وہ بچی جب پیدا ہوگی تو ایک مطلقہ ماں کی بچی پیدا ہوگی، وہ جیسے شعور حاصل کرے گی باپ کہاں ہے، کیا ہوا تھا، یہ کیوں خواہ اپنے بچوں کو ذہنی اذیت میں مبتلا کرتے ہیں؟ اپنی خواہشات کی تکمیل، اپنی پریشانی، اپنی تکلیف آپ کی ہے، بچوں کی ذہن پر کیا بوجھ پڑے گا، ان پہ کیا منفی اثرات مرتب ہوں گے، وہ کتنے لوگوں کے تانے سہیں گے، وہ لوگوں کی سوالیہ نگاہوں کا کیسا سامنا کریں گے، انہیں اسکول کالج میں جواب دینے میں کیا مشکلات پیش آئیں گی، ان کی پریشانی نہیں ہے۔ تو خدارہ پیار محبت سے رہیں، مل کر رہیں، ختم کر دیں اپنے جھگڑوں کو اور پیار سے رہ کر اپنے بچوں کے لیے زندگی گزاریں، یہ سب سے بیسٹ ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ اگر ہم سو کر اٹھیں فجر کے بعد تو کیا ہم چاش اشراق پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بہت ہی عجیب کویسچن یہ بہن نے کیا، کیونکہ 1000 دفعہ اس کا جواب دے چکے ہیں اور یہ بہن ہماری ماشاءاللہ ریگولر کالر ہیں۔ بالکل جب آپ اٹھے ہیں اشراق کا وقت اشراق پڑھیں گے، چاش کا وقت چاش پڑھیں گے۔ ایک شخص نے قرض لیا ہاؤس بلڈنگ سے، تو اب ان کا انتقال ہو گیا، ورثہ کیا کریں؟ کیا مکان واپس کریں یا اس کو کنٹینیو رکھیں؟ دیکھیں مکان واپس کرنے کی حاجت نہیں، اس قرض کو کنٹینیو رکھیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، پھر مکان پہ آپ بعد میں قبضہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا اس کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائے۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو شادی شدہ ہیں میاں بیوی کو ایک دوسرے کی قدر کرنے، ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض جاننے اور خاص طور پہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے اپنے تمام جھگڑے ختم کر دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیں بالکل جب علماء نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ جب کسی عالم دین کا بیان ہو تو تمام ایکٹیویٹیز ترک کر کے مکمل طور پہ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا کہ جب کوئی عالم دین بیان کر رہا ہو اور کوئی شرعی مجبوری نہ ہو تو ٹیک لگا کر بیان سننا بھی مکروہ ہوتا ہے، کیونکہ ٹیک لگانے سے نیند آتی ہے، نیند آئے گی تو پھر وہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں جائز ناجائز، ناجائز جائز سنائی دے گا، غلبہ نیند کی وجہ سے تو خرابی پیدا ہوگی۔ چاق و چوبند ہو کر سنیں، جیسے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے ہر قسم کی چیز کو ترک کر دیتے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے، بالکل، لیکن انہی سے تو آداب سیکھنے ہوتے ہیں۔
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک نبی کی بھی تھی، ایک عالم کی تھی، ایک لیڈر کی تھی، ایک سپہ سالار کی تھی، ایک مرشد کی تھی، ایک استاد کی تھی. تمام جہتوں سے اگر آپ دیکھیں تو آداب یہیں سے آتے ہیں اولاً، اور اس اصل آداب، اور وہ یہی تھے کہ جب بیان کرتے سرکار سب چیزیں ترک غور سے سنیں. ہاں اب یہ دو چیزیں ضرور ذہن میں رکھیں. ایک یہ ہے کہ فرض کر لیتے ہیں ہم کہ کوئی صاحب بیان کر رہے ہیں اور بیان کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے، معذرت کے ساتھ یہاں کی پکڑ وہاں کی، قصے کہانیاں، ہنسی مذاق، ٹھٹے کر رہے ہیں وہ مسجد کے اندر، اور کوئی کام کی بات نہیں، نہ کوئی شرعی مسئلہ، نہ قرآن کی تفسیر، نہ کوئی حدیث، کوئی بھی واقعہ اس میں مذاق، لوگ ہنس رہے ہیں سارے. ایسا بیان اگر کوئی نہ سنے تو کوئی گرفت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان یہ مسخرے پن پر مشتمل نہیں تھا، معاذ اللہ، وہ قرآن تھا، حدیث تھی. سرکار اس میں آخرت یاد دلاتے تھے، عذابات کا بیان فرماتے تھے، جنت کا بیان، اس میں اصلاح فرمایا کرتے تھے، نصیحتیں کیا کرتے تھے. اب اگر کوئی اس لیے قرآن پڑھ رہا ہے کہ یار اس کا سننے کا فائدہ کیا ہے، ٹائم ضائع کرتا ہے، تو بالکل صحیح ہے، اب کوئی حرج نہیں ہے. یہ اس عالم دین کے بارے میں عرض کر رہا ہوں جس کا معقول بیان ہو، اس کا کوئی مقصد ہو، کوئی اچھا ٹاپک ہو، وہ لوگوں کے اندر انقلاب پیدا کرے، تبدیلی پیدا کرے، لوگوں کو کچھ سیکھنے کا موقع ملے، تو پھر ذکر الہی اور تلاوت قرآن سے افضل یہ ہے کہ اس کا بیان سنیں. امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے. مہندی جب ہٹ جائے تو خالی اس کا کلر رہ جاتا ہے، اور وہ کلر جو ہے اس کو باقاعدہ کوئی تہ یا پانی کو کھال تک پہنچنے کے لیے رکاوٹ نہیں تصور کیا گیا. صحابیات بھی لگاتی رہی ہیں تو بالکل اس طرح. اسی طرح کا تیل کریم لگائی ہوئی ہے اور اس کی کوئی لیئر نہیں ہے بلکہ اچھی طرح سے مل لیتے ہیں، اس کے اوپر پانی بہے گا تو وضو ہو جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت تیل شریف لگایا کرتے تھے اور آپ اسی پر مسح فرماتے تھے. یہ استدلال کیا گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ آئل یا کریم جو ہے اگرچہ چکنا ہوتا ہے، پانی ڈالے تو بعض وقت کھال تک نظر نہیں آتا ہے، بہتا ہے، لیکن وضو بالکل ہو. لیکن اس میں بعض واٹر پروف بھی ہوتی ہیں کریمز جس کا حوالہ ہے، تو کیا اسی صورت میں اگر واٹر پروف ہے کنفرم کہ وہ پانی کو کھال تک نہیں پہنچنے دے گا تو پھر وہ رکاوٹ بنے گی.